اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ بینیفٹس شیئر کرنے والی ہوں استغفار اور درود ابراہیمی جو لوگ اکٹھا پڑھ رہے ہیں ان کا، اور اس میں کچھ واقعات ہیں جو میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی مدد ہوگی۔ تو واقعات جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہن کہتی ہے کہ مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ جب سے انہوں نے درود ابراہیمی کے بعد استغفار شروع کیا ہے وہ صبح فجر کے ٹائم اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ تک انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یعنی کہ جو کام کرنا چاہتی ہیں وہ تک بھی پورے ہونا شروع ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ استغفار جو لوگ پڑھتے ہیں نا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جتنے مرضی وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، جب وہ استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت نہ صرف ان کے گناہ ہٹاتے ہیں بلکہ ان کو نیکسٹ ٹائم گناہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ایک بہن کا جو کہتی ہیں کہ میں کچھ ایسے گناہوں میں ملوث تھی جو کہ میرا وقت ضائع کر رہے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ ختم ہو جائیں میری زندگی سے، لیکن ہو نہیں پا رہے تھے۔ ایسا تھا جیسے ان کی عادت سے لگ گئی ہو۔ بس انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، سٹارٹ میں تو لگا جیسے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ایک دم انہوں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ آہستہ آہستہ وہ عادت ان کی چھٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ کیفیت جو ان کے اوپر طاری تھی وہ ہٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ لیکن انہوں نے صرف یہ نہیں بتایا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم کسی بھی ایسے معاملے یا ایسے کام میں ملوث ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہوتے، وہ ہمارے ساتھ جو ایک بھیانک شکل موجود ہوتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں، وہ بھیانک شکل اگر ہم دیکھ لیں تو شاید ہم گناہ کی طرف جائیں ہی مت۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی۔ سائنس نے آپ کے مائنڈ کے اندر جو ڈپریس کرنے والے بیکٹیریاز ہیں یا جو آپ کو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جب آپ کسی انسان کا جو کہ بہت ڈپریس ہے، ٹھیک ہے، اس کے جب انہوں نے تھوڑا سا سکین وغیرہ کیا تو جو اس کے اندر بیکٹیریاز ان کو نظر آئے، اس کے ہیڈز دیکھنے والے ایسے تھے کہ جیسے استغفر اللہ کوئی ایسے جیسے کسی بھیانک گلی سی شکل کے چہرے ہوں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ گناہوں میں ہی صرف ملوث ہو۔ جب ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں ہمارے اندر اس طرح کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں ہمارے برین میں ہوتے ہیں۔ ان کو تھوڑا ڈیپلی اسٹڈی کریں گے آپ کو خود ہی ریئلائز ہو جائے گا میں کیا بات کر رہی ہوں۔ لیکن وہ جو شکلیں تھیں وہی دیکھنے کو کافی تھی کہ ہمارے اوپر جب نیگیٹیوٹی طاری ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں، تو ہماری باڈی کس چیلنجز سے گزر رہی ہوتی ہے، کس طرح کی چیزیں ہمارے اندر موجود ہو رہی ہوتی ہیں۔ غرض بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے گناہ بھی ختم ہو، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کے وہ کام چلنا شروع ہو جائیں جو نہیں چل پا رہے تھے، آپ درود ابراہیمی اور استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گی اگر آپ استغفار پڑھ رہے ہیں تو پلیز استغفر اللہ پڑھنے سے پہلے اول آخر درود ابراہیمی 3 یا 11 مرتبہ ضرور پڑھیں، جس طرح آپ کو ایزی لگے، لیکن یہ پڑھ لیجیے، اچھی بات ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور استغفار اور درود ابراہیمی کے بینیفٹس شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ لوگ بھی اس کو ایڈ کریں اپنی لائف میں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کے رزق کی ان کو بہت تنگی تھی تو انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، انہوں نے بہت سارے کام کیے لیکن کوئی بھی نہیں چلا، تو وہ مایوس ہو کر نہیں بیٹھی۔ انہوں نے پتہ ہے کہ جتنا وہ استغفاری کثرت کریں گے اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں کریں گے، ان کے روزگار میں اضافہ کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے استغفار کی تعداد بڑھانا شروع کر دی، اور کہاں تک بڑھائی، 30,000 تک بڑھائی۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جیسے جیسے انہوں نے اس کی تعداد بڑھائی اور جو وہ پڑھ بھی رہی تھیں اس سے اس ٹائم ان کو لگ رہا تھا کچھ ہو نہیں رہا، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس ٹائم بہت کچھ ہو رہا تھا جو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ استغفار ایک ایسی کوشش ہے کہ جب آپ کو لگے ہر طرح کا دروازہ بند ہو گیا ہے، جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں، پتہ نہیں کام چلتا ہے نہیں چلتا، پتہ نہیں میرے لیے رستے کھلتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کیا، جو بھی انسان چاہتا ہے وہ سب آ جاتا ہے آپ کے پاس، وہ سب آ جاتا ہے آپ کے پاس۔ آپ استغفار میں کنسسٹنسی دکھائیں۔ جب ہمیں لگتا ہے نا اسٹارٹ میں اچھا یہ تو چیز چل نہیں رہی ہے، کام نہیں کر رہی، لیکن اصل میں وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسپیشلی استغفار پڑھتے ہوئے آپ کو مایوس کیا جاتا ہے تاکہ آپ استغفار پڑھنا چھوڑ دیں۔ اسی طرح درود ابراہیمی کے معاملے میں یہی ہوتا ہے، جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ اتنے معاملات سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے لوگ کیا ہو رہا ہے، وہ جب آپ درود ابراہیمی چھوڑتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ والی پرابلم تھی۔ کچھ لوگوں نے کچھ میری ویڈیوز پہ کامنٹ کیا ہوا تھا کس طریقے سے ہم درود ابراہیمی ہمارا چھوڑ کے ہم واپس لیں۔ تو سب سے پہلے آپ استغفار پکڑیں اور جتنا درود ابراہیمی آپ سے پڑھا جا رہا ہے آپ اتنا پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ خود ہی آپ کے جو ہے وہ معاملات سیدھے ہونا
ہونا شروع ہو جائیں گے اور درود ابراہیمی آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کیا چھوڑا ہے۔ ہمیں نا بیسکلی جتنا ہم ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سے ہٹایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں، ان جتنی بھی نیگیٹو انرجیز ہیں یا جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ شیطانی، جو آپ کے نفس کے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، ان چیزوں کو وہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں، ان کی پاور کو ویک کرتے ہیں۔ بالکل ویسی جیسے ایک بہن تھی اور ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہونے لگ گئی تھی اور ان کے جو ہے وہ بیماریاں بڑھ گئیں اور بہت ساری چیزیں، شادی میں جھگڑے وغیرہ۔ تو انہوں نے جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو ان کو ڈرایا گیا، وہ چیزیں آ کے ان کو ڈراتی تھی، اتنا سویر کسی نے استغفر اللہ جادو ہو گیا تھا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اتنے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنی زندگی میں محنت کرنے کے بجائے، دنیا میں اتنے لوگ ہیں اپنی زندگی میں محنت کرنے کے بجائے وہ اپنی حسد، جلن، اگلے کو خوش نہیں دیکھ سکتے اور اتنے ویلے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو ان کی آخرت بھی برباد کر رہی ہے۔ باقی ویسے ہر اگلے بندے کو دیکھو، اس کو نظر کا مسئلہ، اس کو حسد کا مسئلہ ہے۔ چلیں اگر کسی کے کوئی جادو وغیرہ نہیں بھی ہم کہتے کروا رہا، تو حسد کے اندر اپنی ہی آگ میں آپ جلے جا رہے ہیں اور پھر اگلے کی خوشیوں سے جل رہے ہیں، اگلے کو سنا رہے ہیں، کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں جس سے اس کی خوشی باقی نہ رہے۔ اتنا ویلا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کو اگر جتنی انرجی اور فیول وہ اگلے کو نفرت کرنے میں، اگلے کے اوپر جیلسی، حسد کرنے میں لگا رہے ہیں، اتنی اگر وہ اپنی لائف کے اوپر لگا لیں اس کو پازیٹیو فارم میں، تو ان کی لائف میں ترقی ہو اور آسانیاں آئیں۔ لیکن افسوس کہ حسد کرنا اور جلن اپنے دل میں محسوس رکھنا، اگلے کی نعمتوں کو دیکھ کے کونے میں بیٹھ کے جلتے رہنا، یہ چیزیں شاید زیادہ آسان لگتی ہیں لوگوں کو جو وہ اس چیز سے نکل نہیں پاتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے جب لگے نا کہ کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسی بات ہے جو ہم نہیں روک پا رہے اپنے آپ کو، یا کوئی ایسی عادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جو ضروری نہیں کہ بظاہر وہ گناہ ہی ہو لیکن وہ ہمارے لیے ہمارا ایک وقت ضائع کر رہا ہے، یا ہم سے جس طرح درود ابراہیمی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھا جاتا، تو آپ نے ایک دعا ہے ربی نی مغلوباً فانتصر، کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرمائے۔ تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے اگر اردو والے لفظ میں بھی ہم مانگ سکتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے، جو میں اگر اپنی بات کروں، مجھے رہا کہ بچپن سے ہی جی اگر آپ نے دعا مانگنی ہے تو تب تک آپ کے ہونٹ نہیں ہلیں گے، آپ دعا جو ہے وہ شاید آپ کے اوپر نہیں جانی۔ اچھی پریکٹس ہے کہ آپ کے ہونٹوں سے بھی دعا نکلے، لیکن سم ٹائم انسان کے ہونٹ نہیں بولے جا رہے ہوتے، اس کو اپنی فیلنگز دل میں شاید وہ زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے جو کہ وہ شاید اپنے ہونٹوں پہ نہیں لا پاتا۔ تو اپنے دل میں بھی جو آپ کے سامنے دعا کے ہاتھ کھلے ہیں، آپ دل میں اپنی بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے، وہ ایک الگ لیول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں اس طرح کے رول سیٹ نہیں کیے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، شاید حدیث مبارکہ میں بات واضح ہو کہ جتنی اچھے طریقے سے ہم ہونٹ ہلائیں گے، اپنی بات کو کریں گے، وہ زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی ایک کہہ لیں تاثیر ہے، بہت زیادہ اثر کرتی ہے یہ چیز۔ لیکن سٹل اگر کبھی آپ کے ہونٹ نہیں ہل پا رہے، آپ کی تکلیف اتنی ہے کہ آپ سے بولا ہی نہیں جا رہا، آپ کے دل کے آپ کی جو کیفیت ہے وہ زبان پہ نہیں آ رہی، تو آپ اپنے دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایکسپریس، اللہ تعالیٰ تو ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جان لیتے ہیں جو دلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ہونٹ تک وہ بات ہے آئے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، شکر ادا کریں، الحمدللہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں، لیکن دعا کے کیس میں اسپیشلی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اندر سے فیلنگ ہونا ضروری ہے۔ بالکل ویسے ہی جب آپ کسی سے معافی مانگنے چاہ رہے ہیں اور آپ اس کہیں آئی ایم سوری، لیکن آپ کے دل میں وہ فیلنگ نہیں ہے اگلے سے معافی مانگنے کی، تو کیا اس معافی کا کوئی فائدہ ہے؟ اگلے کو شاید جو آپ ڈیلیور بھی کر رہے ہوں گے سوری بولنا یا آئی ایم سوری یا مجھے معاف کر دو کچھ بھی، وہ بھی جو آپ اگلے کے منہ پہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی شاید اس کو اگلے کو بھی تاثیر فیل نہ ہو آپ کے سوری میں۔ تو فیل کرنا بہت ضروری ہے، ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے، انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور جتنی مرضی آپ کے اندر سے آپ کو کہا جائے ریکالنگ ہو، آپ جتنے مرضی گناہوں میں ڈوب چکے ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ تہ میں چلے جائیں اپنے گناہ کی، لیکن اگر آپ کو کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن یہ ہو رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یا میں درود ابراہیمی جس طرح کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا چھوٹ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں، ان کا دماغ کہتا ہے چلو بس باقی بھی چھوڑ دو۔ اکثر نماز میں ایسا ہوتا ہے، جب یہ خدا نخواستہ کسی کی فجر قضا ہو جائے تو اگلا خیال آتا ہے چلو یہ بھی پڑھ کے کیا کرنی ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھے ہی کیوں آتا ہے، کیونکہ یہ وہ آپ سمجھ لیں شیطانی کیفیت ہے جس میں ہمیں ان چیزوں سے ہٹایا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ آپ سوچیں یہاں پہ اتنا پریشرائز کر کے آپ کو روکا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے سے، کیونکہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں، اور کیا ایسا ایک آپ کے ارد گرد اورا ہے آپ کا کریٹ ہو رہا ہے، کیسی ایک نور کی لائٹ آپ کے ارد گرد کریٹ ہو رہی ہے اللہ کے ذکر سے، جو اگلے کو اس طرح کے آپ کی شیطانی جو آپ کے ارد گرد شیطانی طاقتیں موجود ہیں یوں کہہ لیں یا شیطان ہے، اس کو کس طریقے سے یہ چیز ہارم کر رہی ہے۔
کہ ہمارا ذکر اذکار وہ اتنی جو ہے وہ پاور میں لگا ہوا ہے کہ بس کسی طرح اس کو میں روک دوں، اس کو ہٹا دوں. تو رکنا نہیں ہے آپ نے کبھی بھی، آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر کی طرف لے جائے گی آپ کو. اور کفر جو ہے، اچھا یہ کفر کیا ہے؟ میں نے اکثر اس چیز کے اوپر میں چلتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے مایوسی کفر کیسے ہے، ہمیں کیسے کفر کی طرف لے کے جاتی ہے. تو پتہ ہی سے چلتا ہے کہ جب آپ خدا نخواستہ کبھی آپ کا جیسے اگزامپل لے لی جائے، کسی کا کوئی کام نہیں چل رہا، اب وہ کہے گا اچھا یار اتنا ٹائم ہو گیا، محنت بھی ہو گئی، سب ہو گیا، کام ہی نہیں چل رہا. آہستہ آہستہ کیا ہوگا، ان کی اللہ سے امید ختم ہونے لگ جائے گی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، سیکنڈ سٹیپ یہ آئے گا کہ ان کو زندگی میں ہر چیز بری لگنا شروع ہو جائے گی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اینڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ، جو یہ بتاتی ہے بات کہ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں یا جب ہم کسی بات کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں تو کس طریقے سے ہمارے ارد گرد کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ہوتی ویسی نہیں ہے، لیکن ہمارا دماغ اس طرح کریو کرنے لگ جاتا ہے. ایک انسان ہے جو کہ بہت زیادہ خوش ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کے آس پاس کوئی اس کا بہت فیوریٹ گلاس یا کوئی ایسی چیز پڑی جو ٹوٹ گئی ہے. اس کا رد عمل تھوڑا سا تو ہوگا کہ ہے یہ ٹوٹ گئی، لیکن اس لیول کا نہیں ہوگا جتنا ایک ایسا انسان جو ڈپریسڈ ہے اور اس کی کوئی چھوٹی چیز ٹوٹ گئی ہے، تو وہ جتنا ڈپریس ہوگا اس لیول کا نہیں ہوگا. یہ بات یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کہیں گے نا کہ کچھ اچھا ہو تو اچھی چیزیں ہی ہوں گی. آپ کا برین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی بنایا ہے اس طرح کہ وہ آس پاس انہی اچھی چیزوں کو تلاش کرنے لگ جائے گا. یہ سب سے ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے صبح اٹھتے ساتھ کہو کہ کیا اچھی چیزیں آج میں نے دیکھنی ہے، آپ اپنے دماغ سے پوچھیں نا ذرا 2 منٹ کے لیے کہ اس ٹائم میرے پاس کیا اچھی چیز ہے. آپ کا دماغ آپ کو لے کے جائے گا وہاں تک، جتنے مرضی آپ ڈپریس ہوں آپ کو لے کے جائے گا. ذرا 2-3 بار ریپیٹ کریں کیا اچھی چیز یہاں پڑی ہے، کیا اچھی چیز یہاں پڑی ہے، کیا اچھی چیز یہاں پڑی ہے. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ذرا سی بھی کوئی نیگیٹو چیز ہو جاتی ہے اور ہم آگے سے کہتے ہیں اس سے برا کیا ہوگا، تو پھر آپ کو دکھایا جاتا ہے لو دیکھو اس سے برا یہ ہوگا. پھر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن وہ بڑی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹی چیزیں جو آپ کے مائنڈ میں بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں، برا ہو رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں. اور پھر آپ کو ہر چیز میں جو ہے وہ چھوٹی سی خراب بھی ہوگی تو وہ بری ہو جائے گی. آپ کا مائنڈ ہر اس چیز کی طرف فوکس کرنا شروع ہو جائے گا جو اس وقت بری ہے. اگر ابھی آپ اپنے کمرے بیٹھے ہی سوچیں گے میرا کمرہ کتنا گندا ہے، تو جتنا مرضی آپ کا کمرہ صاف ہو شاید آپ کو اپنی دیواریں گندی لگیں گی یا آپ کو اپنی چھت گندی لگے گی. لیکن اگر آپ یہی کہیں کہ میرا کمرہ کس حد تک صاف ہے، تو آپ کو واقعی اپنے کمرے میں صفائی نظر آنے لگ جائے گی. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو یہ سائنس کی باتیں ایکسپلین کر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پہلے 14 سال پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے. کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں ہماری باتوں پہ. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کنیکشن میں جوڑے رکھے. ہم جتنے بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہہ لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا کبھی بھی. اور یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے میری امت ویک ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کیا دنیا کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ خوبصورت اور بیوٹیفائی کر کے سامنے لائے گی، اور کیا لالچیں پیش کرے گی انسان کو، اور نفس پہ قابو رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا انسان کو. اسی لیے مایوس نہیں ہونا، جتنے مرضی اینڈ آف دا گراؤنڈ پہ، اور کبھی کسی کو جج نہیں کرنا. یہ ایک سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے کہ جب ہم تھوڑا سا اسلامی نقطہ نظر کی طرف چلے جاتے ہیں یا اپنی اصلاح کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو ہم اگلے کو نیچا دیکھنے سے لگ جاتے ہیں. اگلے کو کہتے ہیں اس کے اندر تو کوئی، یہ تو بس اب جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہا، یہ تو گناہوں میں. ہم اگلے کو یہ جو ہے نا میں آنا، یہ کسی بھی چیز میں آ جائے آپ کی، یہ آپ کو برباد کر کے رکھ دے گی، آپ کے رشتے برباد کر دے گی. آپ کسی پروفیشن میں ہیں وہاں آپ کو گروتھ سے روک دے گی، کیونکہ آپ میں جب لے آتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں مجھے سب آتا ہے. اور پھر آپ کے دماغ، آپ کی جو آپ کا کہہ لیں کہ ایسے آپ کی جو گروتھ ہے نا، وہ آپ کو ریئلائز کراتی ہے کہ بس میں کافی ہوں، مجھے جتنا پتہ ہے وہ اتنا پتہ ہے. جبکہ اللہ نے علم اتنا وسیع رکھا ہے کہ اگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں، ہمیں اگر 1000 زندگیاں بھی مل جائیں تو بھی کم ہے اس علم کو سمجھنے کے لیے جو قرآن میں بھی صرف موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کنیکشن میں جوڑے رکھے، اور کنیکشن کا بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہمیں نیک مقرب بندوں میں شامل رکھیں، اپنی رحمت سے ہمیں سرفراز رکھیں. آمین یا رب العالمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.